وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درشباز نہایت قابل عزت معزز محتشم سامعین و حاضرین، آج دی میری گفتگو کا موضوع حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات ہے، جنہیں مولانا روم یا مولائے روم کہتے ہیں۔ اس حوالے سے جو مجھ تک معلومات آئی میں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جب بھی کسی بزرگ کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کو ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہم ان کی سیرت پاک سن کر اس پر عمل پیرا ہو سکے، اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی بزرگ ذات اصل میں اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہوتی ہے، ورنہ ہم لوگ اندھی تقلید کے یا شخصیت پرستی والا معاملہ نہیں ہے۔ شخصیت پرستی نہیں بلکہ یہ تو حق پرستی ہے، اور اس میں ہم جب بھی کسی اللہ کے ولی کا یا کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی یہ نسبت دیکھتے ہیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے کتنا پیار تھا۔ ورنہ دنیا میں بڑے بادشاہ آئے، ہمارا مقصد کسی بھی بادشاہ کو ذکر کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے عبرت حاصل کرے، اگر وہ دنیا دار ہے، اگر وہ واقعی اللہ والا ہے تو ہم نے اس ہستی سے اللہ والی باتیں لے لی ہیں۔ کیا سمجھے؟ مولانا روم جنہوں نے مثنوی شریف لکھی، جو کہ ایسی نصیحت آموز باتیں اس میں آپ نے حکایات اور اشعار لکھے فارسی زبان میں کہ جو بندہ پڑھتا ہے تو پھر وہ اس پر ایسے عشق کے نشے چڑھتے ہیں نا، تو پھر بندہ اس دنیا میں رہتا ہی نہیں ہے، وہ کسی اور دنیا میں، وہ عشق کی دنیا میں، وہ بستی کی دنیا میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا نام آپ کے والد گرامی نے محمد رکھا، لقب جلال الدین، اور آپ کے والد گرامی آپ کا نام تھا حضرت بہاؤالدین۔ کیا نام تھا؟ حضرت بہاؤالدین۔ اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، علم میں بے قرار کے سمندر تھے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو سلطان العلماء کہا جاتا تھا۔ کیا؟ سلطان العلماء۔
سلطان العلماء کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا بادشاہ. اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا دو ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے. پہلا وہ جو ایمان والا ہے اور دوسرا وہ جو علم والا ہے. تو علم ایک ایسی نعمت ہے رب تعالیٰ کی کہ جیسا بھی بندے کا نسب ہو، علم بندے کو بلندیاں اور شانیں عطا فرما دیتا ہے. علم کے بحر بے کرام آپ کے والد گرامی جن کا نام تھا حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے علم کا یہ کمال تھا اور رعب اور دبدبا تھا کہ بادشاہ بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوتا تھا. خوارزم شاہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خوارزم شاہ. تو حتیٰ کہ آپ کے علم کے جلال کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، مقام اور مرتبے کی وجہ سے خوارزم شاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ کر دیا. بادشاہ کی بیٹی حضرت بہاؤالدین کے نکاح میں آ گئی. اللہ اکبر. اللہ نے کرم فرمایا اور پھر حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں آیا. آپ کے بارے میں حضرت آپ کے والد گرامی کے بارے میں آتا ہے کہ ہر کوئی سوال پوچھتا، کوئی کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی، ہر وقت لوگوں کا آپ کی بارگاہ میں یعنی آپ کے والد گرامی کی بارگاہ میں تانتا بندہ رہتا تھا، رش رہتا تھا. اور لوگ بادشاہ کے پاس کم جاتے، آپ کے پاس زیادہ جاتے. حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا بادشاہ مجبور ہو کے آپ کے پاس آیا اور چابیوں کا گچھا لے کر آیا. کہنے لگا حضور بیٹی بھی آپ کو دے دی، شہرت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، دولت بھی عطا فرمائی ہے، علم بھی عطا فرمایا ہے، یہ میرے خزانے کی چابیاں رہ گئی ہیں، یہ بھی آپ مجبور ہو کے. جب میرے پاس کسی نے آنا نہیں، ہر بندہ جو بھی آتا ہے آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا. صرف ایک بار انہیں جی بھر کے دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا. جب چابیاں لے کر آپ کی بارگاہ میں بادشاہ وقت آیا، آپ سمجھ گئے. فرمایا یہ جو جمعہ ہے یہ جمعہ ہمیں یہاں پڑھنے دیں، تو پھر نہ ہم نظر آئیں گے، نہ ہمارے قافلے نظر آئیں گے، نہ ہمارے بندے نظر آئیں گے. پھر تو اپنی سلطنت سنبھالنا، اپنی بادشاہت سنبھالنا. حضرات محترم آپ وہاں اس علاقے سے نکلے.
اللہ اکبر، بلخ بخارے سے نکلے اور پھر نیشاپور میں آپ نے قیام فرمایا۔ اللہ اکبر، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ سلطان العلماء، علماء کا بادشاہ رہا ہے، لوگوں نے اپنے دل بچھا دیے، اپنی آنکھیں بچھا دی، استقبال کیا گیا۔ حضور ہمارے گھر، حضور ہمارے گھر، جسے اللہ عزت عطا فرمائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسی کے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں، جس کو چاہے عزتیں عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلتیں دے، یہ سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر کوئی عزت کے تاج لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضور ہمارے گھر قدم رنجا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اسی کسی دے گھر نہیں رہنا، اسی سیدھا مدینے جانا۔ اللہ اکبر، آپ وہاں سے چلے، پہلے بغداد گئے، بغداد سے پھر مدینہ۔ اللہ اکبر، جو بھی فقیر ہوتا ہے، جو بھی اللہ والا ہوتا ہے، وہ میرے نبی کے در دولت پہ حاضری اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ نگاہ کرم فرمائے، وہ نگاہ کرم فرمائے، کیونکہ مدینہ ایک ایسی بستی ہے جہاں پہ دن رات رحمت ہی برستی ہے۔ 70,000 فرشتے میرے نبی کے روضے کا طواف کرتے ہیں، صبح بھی 70,000، شام کو بھی 70,000 انوار و تجلیات برستی ہیں۔ کہاں؟ مدینے۔ جو بھی گدا مدینے جاتا ہے، ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اساں پننے محض فقیر ہی سے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، ہر کوئی گدا بن کے میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور یہی صدا لگاتا ہے، اساں پننے محض فقیر ہی سے، در جان سنجان تے آئے ہاں، نہیں تیجیا لجپال ملیا، او ساری دنیا چھان تے آئے ہاں، اج سونا در تو نہ موڑی، اسا دامن تان تے آئے ہاں، اج سبقت پنن دی چسیو سی، او کسے مان تران تے آئے ہاں۔ اللہ اکبر، جب آپ کا گزر نیشاپور سے ہوا، حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا لکھا ہوا فارسی کا کلام، ایک ایک شعر کو پڑھ کے اس پہ عمل کر کے لوگ اللہ کے ولی بن گئے۔ ایسی بزرگ ہستی سے جب حضرت سیدنا بہاؤالدین ملے، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی 7 سال کی عمر، چھوٹے سے بچے ہیں، جب فرید الدین نے نگاہ ڈالی، سبحان اللہ، روشنی نظر آئی، نور نظر آیا، فرمایا او بہاؤالدین، میں اس کے اندر فقیری دیکھ رہا ہوں، یہ ہیرا ہے، اس کی نگہداشت اچھے طریقے سے کرنا، اس کی
تربیت کرنا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا بہاؤالدین چونکہ سلطان العلماء تھے, علم کے انبار لگے ہوئے تھے, اچھے سے اچھا عالم دین, آپ کو پڑھانے والا, حضرت جلال الدین رومی کو پڑھانے والا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسند علم پہ جب بیٹھے, جب پڑھانے کا معاملہ آیا, اللہ اکبر, دور دور تک آپ کا شہرت, لوگ دور سے علم کا فیض لینے کے لیے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا, میرا یہ خیال ہے کہ جتنا میں نے پڑھا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے وقت کا جو قطب ہوتا ہے, اللہ نے آپ کو وہ درجہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. آپ وقت کے قطب تھے. اللہ اکبر. جو بھی آتا ہے, اور پھر لا ینحل مسائل, ایسے مسئلے جو حل نہ ہونے والے تھے. اللہ اکبر. ایک لمحے میں مسئلہ ادھر سے آتا, فٹ ادھر سے جواب آتا. اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا. کسے؟ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ. ہم تو صرف اسی حد تک محدود رہے کہ انہوں نے مثنوی لکھی بس. جس طرح ہم نے حضرت دادا صاحب کو صرف کشف المحجوب تک محدود رکھ دیا, حالانکہ آپ علم کے بحر بے کرام. اسی طرح ہم نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو صرف ہدایت کے بخشش تک محدود کر دیا. نہیں میرا بھائی, یہ زیادتی ہے جو زمانہ کرتا ہے, زمانے کے لوگ کرتے ہیں. میرا بھائی, یہی حال حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات کے ساتھ لوگوں نے کیا, مثنوی تک محدود رکھا. آپ کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ جو بھی مسئلہ آپ کے پاس آتا, میں نے عرض کیا کہ ادھر سے سوال اور ادھر سے جواب. ایک ایسا مسئلہ, شاہی خاندان کا ایک وزیر جس کا نام تھا معین الدین پروانہ. آپ کو نا سبحان اللہ, یہ نہ سن کے تو سبحان اللہ دیکھیا کرو نا, بلند آواز لاکھو سبحان اللہ. وہ اور اس کی بیوی آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے جی. اللہ کرے بیوی نال کوئی جھگڑا, ورنہ بندہ تسی جان دے ہو پھر بندہ سڑک تے آ جاتا ہے جی. یہ ہمارے گھر کی جو رونقیں الحمدللہ, بچوں سے لے کر گھر کے صاف صفائی ستھرائی تک الحمدللہ, اور ہماری جو زیب و زینت ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارے گھر والوں کا. دعا کیا کرے اللہ ان کو صحت اور سلامتی عطا. تو جھگڑا ہو گیا. اب بیوی تھی لاڈ میں, اس نے کہا میں تیرے کولوں ادو تک راضی نہیں ہونا جدوں تک تو دنیا دی ساری نعمتاں میری جھولی چ نہیں رکھنی ہے جی. دنیا دیاں ساری نعمتاں کٹھیاں کر کے جدوں تک تو میری جھولی چ نہیں رکھنیاں, میں ادو تک تیتھوں راضی نہیں ہونا. وقت کے بڑے بڑے علماء, ظاہر ہے شاہی وزیر تھا, اس نے بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا. اس نے کہا, ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی. کسی نے کہا کہ فلاں چیز اس طرح کا پوری دنیا سے یہ چیزیں منگوا لے, اتنی سی منگوا لے. کسی نے کہا گٹھڑی باندھ کے. اللہ اکبر. اس نے کہا اتنی دیر میں یہ معاملہ بہت دیر لے لے گا. حتیٰ کہ بات پہنچتی حضرت مولانا روم کے پاس آ گئی. سبحان اللہ. آپ نے ہنس کے فرمایا, اے بھی کوئی اوکھی گل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا بازار جاؤ, قرآن لے آؤ, انہوں سونا جا غلاف پواؤ, اور اس کی جھولی میں ادب کے ساتھ رکھ دو. سارے جہان کی نعمتیں اس کی
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا ذکر کہاں ہے؟ کتاب مبین میں. فرمایا دنیا کی ہر نعمت کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں. قرآن لاؤ، اس کی جھولی میں رکھ دو، سارے جہان کی نعمتیں اس کی جھولی میں آ جائیں گی. سبحان اللہ. میں صدقے جاواں انج دے علماء تو. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک اور مسئلہ آ گیا. کسی نے آکھیا اور اس گل تے ناراض نہیں ہونا، کتاباں چ اس طرح لکھیا ہے. کسی نے آکھیا کہ ناراض ہو گئی اسی طرح بیوی دا معاملہ سی تے انہیں آکھیا غصے نال انہیں آکھیا ادو تک تیرے نال گل نہیں کرنی جدو تک تو ایک من سور دا گوشت نہ کھا لوے. اس گل دے تسی ناراض نہیں ہونا جڑا میں جواب دینا، پہلے تیار رہنا تسی اس حوالے دے نال. اور اپا یہ گل بھی ذرا زور دی نہیں کرنی، آرام نال کر لیں گے تاکہ کتے ہور گل نہ جائے. ہے جی ایک من سور دا گوشت نہ کھا لوے ادو تک تے تو راضی نہیں ہونا. بڑے بڑے علماء کو لے مسئلہ گیا، کسی نے حل نہیں کیتا، انہیں کہ مسلمان ہو کے جی گل کرتے ہو. حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کو جدو ایک گل آئی آپ نے فرمایا اے بھی کوئی مشکل گل لے، قاضی دے گھروں تھوڑی تھوڑی کر کے جج ہیں جی او دے گھروں تھوڑی تھوڑی کر کے روٹی لے آؤ، من جدو پورا ہو جاوے گل پوری ہو گئی. اللہ اکبر. دیکھو اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. سب سے زیادہ قریب کیا ہے؟ عدل کرنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو چیف جسٹس کی جب پیشکش کی گئی فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں. وقت کے وہ حاکم نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے وہ چیف جسٹس بننے کے قابل ہے ہی نہیں. یہاں پر پوری پوری عدالتیں بک جاتی ہیں، پورے پورے جج بک جاتے ہیں، پوری پوری کورٹ آپ سب جانتے ہیں. کئی دفعہ آپ سے بھی کسی نے رابطہ کیا ہوگا کہ فلاں جج دے نال کوئی رابطہ ہے. اللہ معاف فرمائے میں اس بات کو طول نہیں دیتا، باہر کیف نظر پوری ہو گئی. اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، قرآن و حدیث سے یہ ساری باتیں. ایک دن آپ پڑھا رہے تھے، جب قسمت بدلے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کسی سرائکی والے نے کیا خوب کہا کہ ضرب یضرب چھڑ ملا. سبحان اللہ. ساری زندگی اب تک علم پڑھا رہے ہیں، عشق والا معاملہ ابھی تک پاس نہیں آیا. اللہ نے کرم فرمایا وہی فقیر والی بات کہ مجھے اس میں ہدایت کا نور نظر آتا ہے، ایک فقیر نظر آتا ہے، اس کی نگہداشت اچھے طریقے سے کرنا. اندر عشق تھا ابھی باہر نہیں آیا، اس لیے سرائکی والے نے کیا خوب بات کی کہ ضرب یضرب چھڑ ملا. عشق دا باب پڑھا سانو اور شرع جامعہ دے دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو. الکلمۃ لفظ باس لفظی حرف مانوی دیو سمجھا سانو. فتح محمد او چھوڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو. سبحان اللہ.
کی ہلکی سی تیلی لگاؤ، پھر دیکھو کیسے شعلہ بھڑکتا، کیسے اندر سے بھٹی نکلتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے آپ کے حلقہ درس میں، تو حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ ادھر بھی کتابیں ادھر بھی کتابیں سامنے بھی کتابیں، اور کتابیں وہ تھی جو نایاب تھی، یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، اس کی کوئی کاپی نہیں تھی۔ ظاہر ہے اس وقت فوٹو کاپی والا معاملہ نہیں ہوتا تھا، اگر کسی نے نقل کرنی ہے تو وہیں پہ بیٹھ کے وہ نسخہ لیتا تھا اور نوٹ کر کے اپنے ملک میں لے جاتا تھا، یہ معاملہ تھا۔ اللہ اکبر، نایاب نسخے پڑے، وہیں سے دیکھ دیکھ کے آپ درس دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آ کے اشارہ فرمائے، این چیز یہ کیا ہے؟ آپ کو سبحان اللہ، این چیز یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا این علم اس تو نمیدانم تو نمیدانی، فرمایا یہ علم ہے تو نہیں جانتا، تجھے اس کا علم نہیں ہے، تجھے اس کا علم نہیں۔ اللہ، اتنی سی بات سنی آپ نے، حضرت شاہ شمس تبریزی نے کیا کیا؟ وہی کتابیں اٹھائیں، پاس حوض تھا پانی کے اندر ساری کتابیں۔ اللہ اکبر، پہلے ہکا پکا رہ گئے مولانا جلال الدین رومی، پھر پتہ چلا کہ سارا علم ضائع ہو گیا، زاروں قطار رونے لگ پڑے جیسے بچے روتے ہیں، ہائے تو نے میرا سارا علم برباد کر دیا، ہائے تو پتہ نہیں کون ہے میرا دشمن بن گیا۔ جتنی آپ سے باتیں ہو سکتی تھی، اظہار کر سکتے تھے، غصے کا کیا۔ ایک دو گھنٹے کے بعد جب آپ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، حضرت شاہ شمس تبریزی نے کیا کیا؟ ایک ایک کر کے حوض سے کتاب اٹھا رہے ہیں، سبحان اللہ، کتاب اٹھا رہے ہیں، کتاب اٹھائی، نہ پانی کے قطرے، ایسے جھاڑا اندر سے مٹی نکلی، جب کتاب کھولی نہ پانی ہے نہ تر ہے بلکہ خشک ہے۔ سبحان اللہ، کیا سمٹ کے بیٹھ گئے، ایک ہی این چیز یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے ایسا جملہ بولا کہ دل کی دنیا بدل گئی، فرمایا ای سریست تو نمیدانی، فرمایا یہ راز ہے جسے تو نہیں جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی سی بات کی، ایسے گریبان کو ہاتھ ڈالا، ساتھ ظاہر ہے جب لوہا گرم ہو اس وقت جدوں ہے لوہار سٹ مار دائے جی میں ڈھال دے اور ڈھل جاندہ ہے، نظر کرم ڈالی رومی پر، سبحان اللہ، دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ اکبر، کتابیں ادھر پڑی ہیں، مولانا روم ادھر پڑے ہیں، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، قدموں میں گر گئے، تو کہنے لگے شاہ شمس تبریز تیری غلطی پڑی چس آئی ہے۔ سبحان اللہ، چس سانو بھی چاہی دیئے، اے راز سانو بھی چاہی دائے۔ آپ نے فرمایا دال در شدیار دے درس بھلائے، انہا ملا مفتیاں قاضیاں نو تیرے خط ڈٹھیاں سب خط بھل گئے، اتے بھل کی بیاز بیازیاں نو
سہ صرفی نحوی بھل بھل جاون جڑے پڑھن مزارت ماضیاں نو علی حیدر یار دا رخ دکھیا اتے بھول گئی نماز نمازیاں نو سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اتنی پھٹی بھڑکی سبحان اللہ پھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھا بھا کرے عاشق سر دے تڑ تڑ کر دے کوئی عشق کھڑا واہ واہ کرے دل دی دنیا بدل گئی مولانا روم ہون نہ مولوی رہے نہ مولانا رہے بلکہ فقیر بن گئے چھ مہینے جدوں حضرت شاہ شمس تبریزی نے تربیت فرمائی پھر انج دی عشق دی واری آئی سبحان اللہ نظراں جھک گئیاں گردن جھک گئی گل ایتھے مک گئی ہن نہ نظراں چاہندا اے ہر وقت روندا رہندا اے ہر وقت اندروں ٹٹیا رہندا اے تے آپ دا خادم سپاہ سالار آخدا ہے کہ مولانا روم دی حالت انج دی بدلی کہ اول وقت چ عشاء شروع کردے نے اللہ اکبر صبح فجر ہو جاندی ہے عشاء دے 4 فرض ختم نہیں ہوندے اللہ اکبر تیری یاد ہے من کا چین پیا سبحان اللہ تیری یاد ہے من کا چین پیا جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا حالت ہی بدل گئی مولانا روم دی اس واسطے فرما دے لے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد مولوی ادو تک مولا روم نہیں پڑھ سکتا جدوں تک کسے فقیر دی نگاہ نہ پوے سبحان اللہ ایدہ مطلب اے ہویا اے جڑا سی علم پڑھنے کوئی بندہ آکے کہ میں مولانا بن گیا او مولانا نہیں بلکہ رولا ہے او مولانا نہیں جدوں تک پیر دی کسے مرد قلندر دی نگاہ نہ پڑھے نہ لفظ بدل دے دے نہ دل دی دنیا بدل دی جے اللہ اکبر اس واسطے میرے بھائی میرے دوست میں پہلے عرض کی دیئے اسی انہاں دا ذکر کیوں کرنے پھر مثنوی لکھی میرے نبی دی تعریف انج دی کی تھی فرما دے رہے سیدو سبحان اللہ سرور محمد نور جان سبحان اللہ سیدو سیدو سرور محمد نور جان بہترو بہتر شفیع مجرمان جدوں پھر لفظ نکلے ہر لفظ دے وچوں
مولانا نہ رہے پہلے ملدے سن وقت بادشاہاں دے نال یاری دوستی سی. ایک دن معین الدین پروانہ وہی وزیر اپنے بڑے بڑے امیر زادے لے کے آیا, حکمران لے کے آیا, کہنے لگا سی مولانا روم نال ملنا ہے. پہلے تے حالت ہی بدلی ہوئی, پہلے مولانا روم بڑے روب تے دبدبے نال بیٹھ دے سن, ہن گردن جھکی ہوئی ہے, نظر جھکی ہوئی ہے, اکھاں چوں اتھرو نے رو رہے نے زارو قطار. معین الدین پروانے نے پوچھا کی ہویا مولانا, ایک باری نظر اٹھا کے تے دیکھو. فرمایا کہنے لگا کہ اللہ نے حکم دیتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ دی بھی اطاعت کرو, او دے رسول دی بھی اطاعت کرو, تے حکمرانہ دی بھی اطاعت کرو. آپ نے رو کے جواب دیتا حالے تے میرا اطیعوا اللہ مکمل نہیں ہویا, اطیع اللہ مکمل نہیں ہویا. جب اطیع اللہ مکمل ہوئے گا پھر اگلی گل اگے. سبحان اللہ. اے مولانا روم جنہیں مولا روم کہا جاتا ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اس سے آگے واخر دعوانا الحمدللہ.